بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ شریف کی آیت نمبر 12 سے لے کے کم از کم آیت نمبر 79 تک مستقل اہل کتاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کے کم از کم 79 تک، ویسے تو آگے بھی اہل کتاب کا ذکر آ جاتا ہے لیکن میں نے کم دیکھی ہیں پھر بھی جی۔ سورۃ المائدہ شریف میں آیت نمبر 12 سے لے کے کم از کم 79 تک اصل آنا ہے 67 پہ، لیکن میں ذکر کروں کہ 12 سے 79 تک آپ پڑھ لیں اگر ہماری بات غلط ہے۔ کیا ہے آیت نمبر؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے لے کے 69 12 جی سر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے لے کے 79 تک چلے جائیں آپ۔ آگے سوال وہ ذرا نظر سے پورا یہ جی پورا سر اچھا آیت نمبر 12 سے پڑھتے جائیں بالکل مستقل، کوئی ایک آیت ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، ویسے میں نے پڑھ کے دیکھا ٹوٹل اہل کتاب کا ذکر ہے ٹوٹل، اور آپ 79 تک چلے جائیں جی میں سمجھ تو، اور 67 پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ غدیر خم کے ولایت کا اعلان ہو گیا تھا، یہ قرآن سے ثابت ہے، تو اس پہ سنی حضرات یہ کہتے ہیں، اور منکرین حدیث نے تو پھر کیا نہیں کہنا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ ظلم ہے کہ قرآن جو ہے وہ بالکل ایک طرف جا رہا ہے، اور اہل تشیع حضرات کہتے ہیں، اور سنیوں پہ بھی، بلکہ وہ بعض تو ایسے حضرات ہیں وہ تو پھر سنیوں کی حدیثوں کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یار ہم قرآن کو مانے، اور شیعہ کا تو ویسے ہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں شیعوں کا حق ہی نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں حدیث قرآن کے خلاف جائے چھوڑ دو، یہ قرآن کے خلاف نہیں جا رہی۔ آیت نمبر 12 سے لے کے 79 تک اہل کتاب ہیں، درمیان میں جناب وہ آگے کے غدیر خم پہ آگے یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت بلیغ جسے بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں قرآن کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے، جو آیت وہ ازواج کا ذکر ہے اور آیت تطہیر کا ذکر ہے، حضور نے خود یعنی تخصیص فرما دی۔ اب یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ یعنی آیت ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب اور منہج، اور اس کے بعد ذرا سا آگے پڑھیں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، بالکل پھر اہل کتاب کا ذکر، بالکل صحیح ہے، اور پیچھے سارا وہی جی وہی باتیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے نا جی، جو پہلے میں نے آیت تطہیر کے ضمن میں کیا ہے وہی قرآن یعنی اسلوب جو ہے وہ پہلے یعنی قرآن کا اسلوب اور منہج دیکھیں کہ درمیان میں آیات یعنی دوسرا حکم ہے، آگے ساتھ ہی یعنی آیات ہوں گی ان کا یعنی دوسرا حکم آ جائے گا، یہ کوئی یعنی اس میں نہیں ہے۔ مثلا سورت مکی ہے لیکن آیات ان میں سے مدنی ہیں، یعنی مکی آیات میں مدنی آیات، یہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ اصل یہ ہے اس لیے قرآن کے لیے معلم اللہ نے بھیجا ہے رسول کو، تاکہ وہ رسول سمجھائیں، اور رسول نے اپنے یعنی معلم جو بھیجے ہیں وہ یعنی اہل بیت کو بھیجا ہے تاکہ وہ سمجھائیں ان کو۔ اب یہ ہے کہ ہم نے احادیث، اب دیکھیں مقدمۃ التفسیر حافظ ابن تیمیہ حرانی کا پڑھ لیں، جو پہلے میں نے یعنی عرض کیا، اصل قرآن کو سمجھنے کے لیے مقدمۃ التفسیر کی ضرورت ہے، وہ میں یعنی رپیٹ کر رہا ہوں باتیں صرف تذکر کے لیے کہ تاکہ وہ یاد رہے۔ اصل جب ہم قرآن کے اسلوب اور منہج کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی نفی کرتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری آیات جہاں سے یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے درمیان میں کوئی دوسری یعنی آیت شامل نہیں ہو سکتی۔ جب مکی آیات میں یعنی مکہ میں نازل ہونے والی آیات، مکہ سے مربوط آیات میں مدنی آیات آ گئی ہیں تو عام قاری کہے گا جی یہ بھی کیا نام ہے واقعہ اس میں یعنی مدینے کا ہے، لیکن آیت جو ہے سورہ جو ہے وہ یعنی مکی ہے۔ اور پھر اس کے نیچے جس طرح بخاری میں ہے، بخاری میں باقاعدہ کتاب و تفسیر پڑھ لیں، سورہ یعنی مکی ہے، ایک صحابی کا جناب واقعہ آ گیا جبکہ واقعہ یعنی مدینے کا ہے، لہذا اس لیے قرآن کے اسلوب منہج اور اس کو سمجھے۔ اس لیے ہمارے قرآن کی صورت جیسی کافر صورتیں نہیں بنا سکے، اس لیے اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم یعنی قادر ہو تو اس جیسی کوئی صورت لاؤ، قرآن نے دعویٰ کیا ہے نا، چیلنج کیا، لہذا اس قرآن کے یعنی اسرار و رموز اور اس کے جو سمجھانے والے ہیں
ان سے ہمیں یعنی پوچھا جائے گا. اب شیعہ میں صحیح و سند روایات اصول کافی میں کتاب الحجت کون سی روایت ہے یہ اور اہل سنت سے بھی بتا دیں. جی اہل سنت سے, لیکن صحیح سند بتائیے گا. صحیح و سند, کیونکہ اکثر مسئلہ یہ بھی آتا ہے, وہ کہتے ہیں شیعہ اور روایتوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں, جب ہم سننے چاہ کرتے ہیں راوی جھوٹے نکل آتے ہیں. میں کہتا ہوں صحیح و سند زیادہ نہ بتائیں, بس ایک ایک بتائیں, ایک ایک تاکہ شارٹ بھی رہے. بالکل. اور بس یہ یعنی اصول کافی ہے میرے پاس, اور باب ہے یہ کتاب الحجت ہے اصول کافی. ما نص اللہ عز وجل ورسولہ علی الائمۃ علیہم السلام واحدا فواحدا, یعنی نص اللہ اور اس کے رسول کی نص ایک ایک امام پر. ٹھیک ہے جی, یہ اس آیت کی اتری ہے, اس آیت کے شان نزول میں. جی جی جی. اچھا ایک تو یہ ہے یعنی آیت تطہیر اور ان کا ہے. یہ حدیث نمبر 4 ہے. کون سی ہے جی؟ کتاب الحجت. کتاب الحجت ہے, باب ہے وہی ہے ما نص اللہ عز وجل ورسولہ علی الائمۃ علیہم السلام واحدا فواحدا, یعنی ایک ایک امام پر, یعنی اللہ اور اس کے رسول پر کی نص علی الائمۃ یعنی 12 اماموں پر, آگے ہے واحدا فواحدا یعنی ایک ایک امام کا نام دے کر, یعنی جو نص کی. یہ صحیح و سند حدیث ہے پہلی. اس کے بعد چوتھی حدیث ہے صحیح و سند. یہ یعنی بطور مثال میں بیان کر رہا ہوں, ورنہ 20 کتابیں یعنی میں پیش کر سکتا ہوں. اس کے لیے صرف آیت تبلیغ پر اگر یعنی آپ ایک یعنی ٹائم رکھ لیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے, میں صرف آیت تبلیغ پر بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل پر شیعہ صحیح و سند یعنی 100 سے زیادہ اگر ٹائم ہو تو انشاءاللہ رکھنا چاہیے. میں یعنی صحیح و سند نہیں, آپ ایک بھی پیش کر دیں تو بس وہی کافی ہے نا, وہ چیک کر لیں گے, چیک کرنے میں. یہ آپ دیکھیں نا جی, اس میں یعنی آیت بلغ ہے. یہ يكذبه فذاك صدره وراجعه ربه عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فصدع بأمر الله تعالى ذکرہ فقام بولایت علی یوم غدیر خم فنادا الصلاۃ جامعۃ, نماز کا یعنی منادی نے ندا کی. یہ یعنی امر الناس ان یبلغ الشاہد الغائب, جو یعنی حاضر ہے وہ جو غیر حاضر ہے اس کو یہ پیغام پہنچا دے. اس کا ذرا شروع سے ترجمہ تھوڑا سمجھا دینا. ہاں جی, آسان الفاظ میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی پیغمبر اسلام کو یا ایھا رسول بلغ پوری آیت. ٹھیک ہے جی. کہاں ہوئی؟ غدیر قوم کے تحت. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67. جی جی, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. جی جی, اس کی یا ایھا رسول بلغ یہ جو ہے نا. ٹھیک ہو, ٹھیک. ہاں جی 67, تاکہ لوگ ویریفائی گھر بیٹھ کے کریں گے. جی جی ٹھیک. اور اس کے بعد آپ نے یعنی ندا دی کہ نماز جو ہے قائم ہو چکی ہے, جماعت ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو یعنی یہ پیغام ہے میرا, یہ جو حاضر ہے وہ یعنی آگے تک وہ پہنچائے. صحیح. اور یہ غدیر خم کا ہے. یہ سند اس کے بعد بالکل سند. کیا سند؟ علی بن ابراہیم. اچھا. عن ابی ہے عن ابن ابی عمیر, علی بن ابراہیم صاحب تفسیر قمی. اچھا. ابراہیم بن ہاشم قمی. عن ابی ہے اپنے یعنی والد سے روایت کرتے ہیں. عن ابن ابی عمیر یعنی محمد ابن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے ہیں. عن عمر ابن عزینہ ثقہ راوی ہے. عن زرارہ بن آجن, یہ بھی ثقہ راوی ہے. و فضیل ابن یسار, اور یہ بھی یعنی اصحاب اجماع میں سے ہے. و بکیر ابن آجن یہ بھی ثقہ ہے. محمد ابن مسلم بھی ثقہ ہے. برید بن معاویہ اجلی یہ بھی ثقہ ہے. و ابی الجارود جمیعا عن ابی جعفر یعنی امام یا امام محمد باقر کہتا ہے بے ولایت علی ہے. امر اللہ نے حکم دیا بے ولایت علی ہے. وانزل علیہ انما ولیکم اللہ, یہ بھی یعنی انہی کی امامت پر ولایت کے بارے میں. اچھا, یہ اوپر والی ہے. ہاں جی, اوپر والی ہے. اس کے بعد یعنی بعد میں اللہ نے حکم دیا وہی کیا نام ہے اس کا بلغ. جی ہاں, یہ کتاب الحجت ہے. اچھا, اس میں سر آپ سے ضمن ایک اور چیز پوچھ لوں کہ آپ کے بارے میں نا بڑا ڈاؤٹ پایا جاتا ہے کہ آپ کے اہل تشیع حضرات کے آنا, ایک تو یہ واضح فرما دیں کہ آپ کے نزدیک کوئی کتاب آپ پر مکمل طور پہ حجت بھی ہے, یعنی کوئی اصول کافی کے بارے میں ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اسے اصول کافی کہا اس لیے گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے,
اور وہ کہتے ہیں کہ قدیم شیعہ جو تھے نا وہ کہتے تھے یہ ٹوٹل ہمارے پہ حجت ہے. دیکھیں اب آج شیعہ جان چھڑاتے ہیں. یہ جو بھی بیان کرتے ہیں نا بیچارے مناظرین کرتے ہیں, جی ہاں تو پتہ ہی مناظر کرتے ہیں. اس کی کوئی سند نہیں. کس کی؟ اسی کی. اچھا اس بات الکافی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ اصول کافی میں فرمایا الکافی کافل لشیعتنا, اس کی آج تک کوئی سند نہیں پیش کر سکا. ہمارے علماء نے اس کا یعنی شدید رد کیا ہے. اچھا. اور اصول کافی جو ناول کشور سے چھپی لکھنؤ سے اچھا 1303 ہجری میں, اچھا وہ ناشر نے ٹائٹل پہ اس کو لکھ دیا ہے ناشر نے. تو اس کے بعد ممکن ہے اصول کافی جو ایران سے چھپی اس کی بھی کہیں لکھتی ہو. بہرحال اس کی نہ کوئی سند ہے نہ ہماری کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. اگر یہ قول پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس کی شدید یعنی مذمت بھی کیا, رد کیا ہے کہ اس پر کوئی اس کی سند نہیں, کوئی دلیل نہیں, یعنی مفروضہ ہے. اس کے بعد ہمارے علماء کو اصول کافی اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں, حسن بھی ہیں, مرسل بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, موثق بھی ہیں. یہ تقسیم کرنا اس مفروضے کے یعنی بطلان پر نص سری کہ یہ یعنی مفروضہ ہے. ورنہ ہم کہتے جی الکافی کافن لشیعتنا, ہمارے امام نے فرمایا ہے, جو بھی اصول کافی میں آگے ہم قبول کرتے ہیں. اور بھی آیت بلے کے بارے میں سری یعنی روایت ہمارے ہاں یعنی صحیح سند کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں. آپ یعنی کسی دن یہ پروگرام رکھ لیں, میں یعنی آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور یہ رکھنا چاہیے. آیت ولایت پر رکھیں آپ ایک یعنی گھنٹے 2-3 آیت ولایت شیعہ کتابوں سے بھی اور سنی کتابوں سے بھی. اب جناب آیت ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے, اب سنی کتابوں سے میں یعنی ثابت. اچھا پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیں. جب آپ سنیوں کی کتاب پیش فرماتے ہیں نا, سنیوں کی کتاب, تو آپ اس کو مناظرے کے لیے تو پیش کرتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے نا کہ آپ کے نزدیک کیا سنیوں کی کتابیں بالکل جعلی ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں. یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے. وہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یار آپ دلیل دینے کے حقدار ہی نہیں ہیں, جب ہمیں ہماری کتابوں کو سمجھتے ہی جعلی ہیں. دیکھیں ہم یعنی کیا موقف ہے آپ کا؟ کبھی یعنی ہم نے جعلی نہیں کہا. دیکھیں ان کی جو ہمارے بھائیوں کی سنی کتابیں ہیں ان میں صحیح حدیث بھی ہیں, اچھا ضعیف حدیث بھی ہیں, موضوع حدیث بھی ہیں. علامہ البانی ناصر الدین البانی نے سنن اربع میں باقاعدہ لکھا ہے, صحیح ضعیف سارا لکھا. اب جناب صحیح ہے بخاری اور مسلم رہ گئے, ان میں بھی اختلاف ہے. ان میں بھی ایک ایسا راوی ہے, کہتے ہیں نا بخاری کی سب صحیح ہے, چند راوی ایسے ہیں جن کی کسی نے توثیق نہیں کی, ضعیف, لیکن بخاری نے ان سے حدیث لی. اچھا حتیٰ کہ علامہ ذہبی بھی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے لیکن بلا دلیل میزان الاعتدال میں کہتے ہیں وہ ہوگا حسن الحدیث. دلیل کیا ہے جبکہ سارے محدثین ضعیف کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے بالکل اس کی کوئی نہیں جرا ہے اس پر, لیکن بخاری روایت لے آیا. بہرحال امام دارقطنی نے بھی اس پر اعتراض کیا. میرے پاس اردو کی کتابیں ہیں, بر صغیر کے علماء نے بخاری پر جو لکھی ہیں, رد بخاری, وہ تو ضعیف الجرح علی البخاری, یعنی امام دارقطنی جیسا محدث, اور بڑے بڑے لوگوں نے بہرحال اشکال کیا. نہیں میں نہیں یہ کہتا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے نا کہ اہل سنت بڑے پریشان ہوتے ہیں, انجینئر صاحب پریشان ہیں, مفتی صاحب پریشان ہیں کہ اب مثال کے طور پہ اہل سنت والجماعت کی مسند ترین کتاب آپ مانتے ہیں بخاری ہے, اب اس کی نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, اچھا اس کی جو صحیح سند روایت ہے بھی محمد بن حنفیہ سے کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ رسول پاک کے دور میں کس کو افضل جانتے تھے, انہوں نے کہا امام ابو بکر کو جانتے تھے, پھر کس کو, عمر کو. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو سادہ سا بندہ ہوں. اس کی طویل علماء اہل سنت بھی کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بات عارضی میں کی, لیکن اس پہ بعض راضی کہتے ہیں کہ کیا مولا علیہ السلام نعوذ باللہ عارضی میں غلط بات تو نہیں کر سکتے. تو وہ انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار ہم حضرت علی علیہ السلام کی کیسے نہ مانیں. اور اب آپ دیکھیں نا اس کی سند تو اہل سنت کے نزدیک ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ بات نہیں مانتا ہوں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر باقی سب بھی نہ مانے نا. صحیح ہے, جو آپ کے یہاں ہوتی ہی نہیں کرداس کی وہ آپ نکال لاتے ہیں اہل سنت سے, جو اہل سنت کیا ہے اور وہ آپ نہیں مانتے. دیکھیں جی ہمارا یعنی ہمارا تو ان کے ہاتھ ہے سلیم ابن قیس میں. اچھا سنیں, جبکہ اس پہ اہل سنت اعتراض بھی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس میں فلانے نے اجراج کیا, وہ ایک لمبی بحث ہے, اس پہ تو اعتراض ہی کسی اہل سنت کا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے بات آپ سے سنیں, اب وہ کہتے ہیں اس کا کیا جواب, کیا کریں, کدھر جائیں؟ جی میں یعنی عرض کرتا ہوں, ہم اس کو کیسے نہ مانیں. میں یعنی عرض کرتا ہوں, آیا ہمارا ایسے لوگوں سے سوال ہے
کہ جو کہتے ہیں کہ آیا ہماری سب کتابوں کو آپ یعنی مانتے نہیں ہیں تو پھر دلیلیں کیوں دیتی ہیں؟ اگر مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، نہیں جن کی سند صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے، ہم یا ان تو سے ثابت کریں سوال سند ضعیف ہے. ہم یعنی ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری 4 کتابیں ہیں، ہماری کتابیں مان، ہماری کتابیں مان. اگر آپ کے سلم میں سند صحیح ہو. بالکل چلو یہ آپ علمی چیلنج چلا گیا. ہاں چیلنج ہے میرے، ہماری صحیح و سند روایات یعنی آپ مانو، ٹھیک. اور آپ یعنی اعتراض بھی کرو، اعتراض بھی کرو کہ بھائی آپ کے فلاں راوی پر جرح ہے، باس ہوگی، علمی یعنی مذاکرہ ہوگا. اگر ہم آپ کی ہی کتابوں سے، آپ کے یعنی رجال سے ہم اس کو یعنی ضعیف کر دیں، متنن کریں، دلائل سے کریں، تو پھر آپ تسلیم کرو. ٹھیک ہو. دوسرا یہ ہے، آپ کا موقف پہنچ گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہر مسلک کی کتاب دوسرے مسلک کے مسلمات کے اگر کوئی روایت خلاف ہو نا، وہ اس پر حجت نہیں ہوتی. اصل دیکھیں اصول دیکھے جاتے ہیں، اچھا. قواعد دیکھے جاتے ہیں. یہ جو سوال کرتے ہیں نا مولانا ایسا، میں تو حیران، یعنی ایسے سوال کر رہے ہیں کہ میں تو سمجھ لوں کہ بچوں کی طرح سوال کہ جی اگر شیعہ حدیث کرتاس پہ فلاں کرتے ہیں تو پھر محمد حنفیہ کی روایت بھی مانو، فلاں بھی مانو. او بھائی ہمارا نظریہ ہے کہ مولا علی سب سے افضل ہیں، ہم تمہاری کتابوں سے حدیث ثقلین پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس ادلہ ہیں. تم یعنی ایک وہ محمد حنفیہ والی روایت پیش کرتے ہو، وہ یعنی ہمارے کیونکہ مسلمات کے خلاف، لیکن تمہارے یعنی عقیدے کے موافق ہے، آپ اس کو قبول کرو. اگر یہ کریں کہ فلاں مسلک پوری کتاب کو صحیح مانے، یہ تو ایک بالکل لا جانی سوال ہے. یعنی کہ ہر مسلک کے کچھ مسلمات ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، لہذا ان قاعدوں کے مطابق یعنی ان اصولوں کے مطابق ہر مسلک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق عمل کرے، اپنے مسلک کے آپ کا موقف پہنچ گیا. ابھی آپ اچھا نمبر 2 جی، یہ اہل سنت سنی بھائیوں کی یہ تفسیر ہے میرے پاس، تفسیر ابو حاتم رازی، اور ان کا انتقال ہوا ہے 327. ان کی یہ چوتھی جلد ہے، اور سورہ معاہدہ آیت نمبر 67 ہے، اور صفحہ نمبر 1172 ہے. اور اس کی پہلی جلد میں یہ بتا چکے ہیں، کیونکہ ابن ابی حاتم رازی وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے علم رجال پہ ان کی الجرح و تعدیل کتاب ہے، باقاعدہ کتاب الجرح و تعدیل 9 جلدیں میرے پاس حیدرآباد دکن کی، اور فن رجال یعنی جرح و تعدیل کے یہ امام ہیں. انہوں نے اس کتاب کی یہ پہلی جلد میرے پاس پڑھی ہے. اس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ میں جو اس میں حدیث روایات لوں گا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں لوں گا جو ضعیف ہو یا ناقابل حجت. انہوں نے پہلے اپنے مقدمے میں بتا دیا. انہوں نے اسی آیت کے ذیل یہ لکھا ہے کہ پوری یعنی سند کے ساتھ، اچھا جی یہ جو حدیث لائے ہیں، یہ جو روایت لائے ہیں، یہ روایت میں نے ایک راوی کی توثیق میں نے ذکر کی ہے. میرا ایک یعنی کتاب چھپ چکی ہے کہ حضرت اس میں ہے جی کہ ان ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیۃ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب. یعنی یہ آیت تبلیغ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس کی سند کیا ہے جی؟ سند بالکل ٹھیک ہے. پڑھ دیں سند. حدثنا ابی حدثنا عثمان بن ارزان حدثنا اسماعیل بن زکریا حدثنا علی بن عابس عن الاعمش ابن الحجاب عن عطیہ العوفی عن ابی سعید الخدری. دیکھیے اعمش سے ان ہے جی، جی آمش، تو یہ کہتے ہیں آمش مدرس ہے. ہمارے یہاں تو سنت یہ آپ کیا مسئلہ نہیں ہے یار، یعنی آگے وہ ہے دوسرا راوی نہیں. میں یعنی آپ سے یہ ویسے پوچھوں کہ آپ کیا اہل تشیع کی جو روایات ہیں ان میں تدلیس والا مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں تدلیس والا نہیں ہے. ہمارے یہاں سنت میں یہ بہت ہوتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے لیکن راوی مدرس ہے. تدلیس سے روایت کر نہیں، ان سے اگر کرے نا جی، آمش کی مدلس روایات مدلس حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں وہ کہتے ہیں سما کی تصریح موجود ہے. نہیں قطع نہیں. دیکھیں قاعدہ اور ضابطہ ایک ہی ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس یعنی روایت یعنی گویا کہ یہ ابن حاتم کی نزدیک بھی صحیح ہے،
اس لیے وہ لایا ہے. اس کے بعد یعنی اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اپنے اس نا رسالے میں. ویسے میں پوچھوں کہ آپ یعنی تشیعوں کی جو کتب ہے اگر ان کو ہماری علماء چیک کریں گے جو آپ نے اسناد پیش کی ہیں جی جی تو آپ کے یہاں صرف راوی ٹھیک ہونا چاہیے یا تدریس والا مسئلہ بھی ہے یا آپ کے یہاں ہی نہیں مسئلہ ہے؟ نہیں تدلیس کا ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں یعنی غلط راوی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. جی جی نہیں ہے ہمارے ہاں یعنی یہ بس ٹھیک نہیں ہے ہے. آپ کا موقف کلیئر ہو کیا گیا. کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد صحیح و سند حدیث اس کی بھی راویوں پر میں نے تفصیلی بات کی ہے. اور یہی روایت ہے یہ اب دیکھیں انل آمش ٹھیک ہے. و ابل جہاد. اچھا اگر یعنی آمش یعنی سلیمان بن مہران ان کا نام ہے اصل بخاری اور مسلم کے صحیح راوی ہیں ثقہ راوی ہیں اور یہ اکیلے نہیں ہیں دوسرا راوی وا ابل جہاد. لیکن آگے ابل جہاد یعنی جو ہے وہ بھی یعنی ثقہ راوی ہے. میں نے ان کا پورا نام بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. پورا نام یعنی درج کیا ہے. اور اس کے بعد عطیہ بن سعد اوفی اس پر میں تفصیلی گفتگو کی ہے. میرے وہ کلپ میں بھی آئے گی. بڑا الزام ہے یعنی اس کا کہ یہ یعنی مدلس ہے تدلیس کرتا ہے. تدلیس کا راوی صرف قلبی ہے صرف قلبی راوی ہے. جیسے امام احمد بن حنبل میں وہ معرفت الرجال والعلل میں پوری یعنی سند کے ساتھ لکھا ہے اور اس میں صرف قلبی راوی ہے. قلبی کہتا ہے کہ میری کنیت اس نے ابو سعید رکھی ہوئی ہے اور نام یہ یعنی ابو سعید خدری کا لیتا ہے. لیکن قلبی یعنی سنت کے نزدیک یعنی سنی رجال میں عذاب ہے. نہیں عطیہ پہ الزام جو ہے یہ تدلیس کا تدلیس کا یا ضعیف بھی کہتے ہیں ضعیف کذب کا نہیں کذب کا نہیں کذب یا شیعہ ہونے کی وجہ سے رد کیا ہو نہیں شیعہ پر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ یعنی بڑی جو جرح ہے نا وہ ہے اس کی یعنی تدلیس کہ یہ ابو سعید خدری صحابی کا نام لیتا ہے اور تو پھر تو قذاب کی جرح ہوئی نہیں قذاب کی نہیں مدلس یعنی. اچھا جی یہ ہے تاریخ دمشق ابن عساکر. تاریخ دمشق ابن عساکر وہی روایت. اچھا اس میں آمش سلیمان بن مہران اگر وہ کہیں کہ یہ تدلیس کرتا ہے آگے یعنی دوسرا کام ہے ابل جہاد ان عطیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہو تو آمش جو ہے اس کی یعنی تدلیس اتنی نہیں ہے کہ اس کی روایت کو رد کر دیا جائے. وہ کوئی ایسی بات نہیں. اس پر یعنی الگ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. عطیہ پر یعنی جو تدلیس کا الزام ہے وہ میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے کہ واحد راوی یعنی قلبی ہے. قلبی کہتا ہے کہ ابو سعید اس نے عطیہ نے میری کنیت ہے جی ابو سعید رکھی ہوئی ہے لہذا یہ نام جو ہے ابو سعید خدری صحابی کا لیتا ہے. واحد قلبی راوی ہے. کوئی اور بندہ راوی نہیں ہے جو اس پر یہ یعنی الزام لگائے. اور قلبی سنی محدثین اور ماہرین رجال کے ہاں قذاب ہے بالکل قذاب ہے. اس لیے ابن رجب حملی شرح علل ترمذی میں لکھا ہے کہ اس کا واحد راوی یہ ہے لا یعتمد علیہ علی ما یروی کیونکہ قلبی کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. لہذا واحد یہ راوی ہے. عطیہ پر تدلیس کا جو الزام ہے شبہ ہے وہ یعنی حبال منصورہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے جو یعنی بڑی جرح ہے. باقی اس کی توثیق موجود ہے. میں نے 50 محدثین کی توثیق پیش کی ہے. 50 جی عطیہ بن سعد اوفی کی یعنی 50 محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے ان کو لا باس بھی کہا ہے. باقی جنہوں نے کہا ہے ضعیف ہے وہ ہے جرح مبہم یعنی ضعیف راوی بخاری میں بھی آئے ہیں جس کی میں آپ کو یعنی مثال دے کسی نے توثیق بھی نہیں کی. حتیٰ کہ عطیہ کی تو توثیق بھی کی ہے بعد میں. بخاری نے ایک ایسے راوی کی میں نے وہ لکھے ہوئے ہیں نشان یعنی لگائے ہوئے ہیں کہ کسی نے بھی توثیق نہیں کی کسی ایک نے بھی لیکن اس سے آپ روایت لائیں اور کسی محدث نے ان حدیثوں کو نہیں کہا کہ جی یہ اس وجہ سے ضعیف کیونکہ صحیح ہے نا سب کی سب صحیح ہے. لیکن اس پر تو یعنی اس کے توثیق فدق والا مسئلہ ہے اس میں بھی مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ عطیہ الروفی جو روی ہے نا یہ صحیح نہیں ہے بالکل اسی وجہ سے شیعہ کا دعویٰ جو ہے ابا کا باطل ہے. ہاں جی
بہرحال انہوں نے جو روایت پیش کی ہے وہ پیش کی ہے مجمع کیا نام ہے تفسیر مجمع البیان سے. مجمع البیان یعنی انہوں نے سنی شیعہ مفسرین کے محدثین کے ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، اور وہ تو انہوں نے جو روایت نقل کی ہے وہ سنیوں کی نقل کی ہے. ہماری شیعہ روایات میں ابو سعید خدری، عطیہ اوفی، کوئی روایت نہیں ہے ہماری، لہذا وہ روایت ہی سنی روایت انہوں نے پیش کر دیا، کیونکہ ان کو اصول شیعہ یعنی اصول حدیث، اصول رجال وہ نہیں جانتے تھے. نہیں آپ کیا انہوں نے روایت ہے کوئی ہے ہمارے ہاں نہیں حدیث ہے، لیکن یہ ہبہ والی روایت جو ہے نا ہمارے ہاں یعنی عطیہ ان ابی سعید خدری، کوئی یعنی ہبہ والی روایت ہماری کتابوں میں نہیں ہے. صرف انہوں نے اس لیے مجمع البیان سے پیش کی ہے. مجمع البیان علامہ طبرسی یعنی پہلے سنی قول نقل کرتے ہیں، مخالفین کے کرتے ہیں، پھر یعنی اپنا کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہبہ کی صحیح و سند روایات موجود ہے. صحیح و سند جس کی میں نے وہ ریکارڈنگ کرا دی ہے، وہ یون و اخبار رضا، امام رضا علیہ السلام نے بآت ذل قربا حقہ سے استشہاد کر کے وہ یعنی ہبہ کو یعنی ثابت کیا ہے. تفسیر امی، علل و شرح سب میں یعنی صحیح و سند ہبہ کی روایت ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ ہم یعنی ریکارڈ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد سنی کتابوں سے بھی یہ جو سند ہے اس پر میں میری یعنی کتاب انشاءاللہ فدق آ رہی ہے، اس پر میں نے وراثت اور ہبہ اس پر دو یعنی حصے بنائے ہیں. ہبہ والی روایات سنی نے اہل سنت کی کتابوں سے ایک ایک راوی کی توثیق میں نے پیش کی ہے. ایک ایک یعنی راوی پر جو اشکال ہوتے ہیں اس کا بھی میں نے مدلل اور محکم اور مسکت جواب دیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کوئی حدیث تو نہیں پیش کرنا چاہتے؟ اچھا جی، اس میں یعنی یا ایھا الرسول نزلت هذه الآیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول اللہ یوم غدیر خم فی علی ابن ابی موجود ہے. یہ ہیں یعنی ان کے ہمارے بھائیوں کی سنی کتابوں سے یہ اس میں مزید تو آپ کو نہیں پیش کرنے نا. اچھا اور بھی ہیں بہت ساری کتابیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اگلا سوال آپ کے آسانی کے لیے اسی سورۃ المائدہ شریف سے جی. سورۃ المائدہ شریف کی آیات نمبر 1 سے لے کے 5 تک آپ مطالعہ فرمائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں تو ویسے ایک اور بھی دلیل میں آپ کو دوں گا، آپ اس کا پتہ نہیں کیسے آپ جواب دیتے ہیں، کیونکہ میں نے خود پڑھا، میں حیران رہ گیا دیکھ کے. سورۃ المائدہ کی جی سر 1 سے لے کے 5 تک، یہ تو فٹافٹ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی 1 سے 5 تک آپ پڑھیں. نہیں وہ ذرا دیکھ لیں ان کو تاکہ پھر سمجھ آ جائے نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے 5 پر پڑھیں. 1 سے 5 یہ سر یہاں سے ہو گیا نا. جی جی 1 سے لے کے 5 تک آپ مطالعہ فرما لیں ذرا سا. جی جی. اور جو 5ویں آیت ہے نا سر، تمہارے چرنے والے مویشی کیے گئے. اے ایمان والو عہد و پیمان پورا کیا کرو، تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آئندہ تمہیں بتا دیے جائیں گے. خدا صاحب بیان کر مگر حالت حرام میں شکار کو حلال تصور نہ کرو، بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے ایمان والو تم اللہ کی نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ عروت المینہ کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، اور ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہیں جائیں، اور ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل و خوشنودی کی تلاش میں بیت الرحم کی طرف جائیں. ہاں جب تم آرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام جانے سے روکا تھا. اب یہ دیکھ لیں مطلب سارا چل رہا ہے. اچھا آگے یہ آ گیا جی سور کا گوشت استعمال نہ کرو، اس قسم کی ساری چیزیں آ رہی ہیں نا اللہ الرحم کی. اچھا اس میں جو مزے کی بات ہے، جو یہ جو اب آپ دیکھیں جو تیسری آیت ہے نا، یعنی کہاں تک ہیں یہ کدھر گئی جی؟ یہ میں تیسری آیت یہ تک ہے، یہ آ گیا. یہ دیکھیں نا جی. اچھا یہ کیا لکھا جی؟ آج کافی لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. یہاں دیکھیں یہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہے؟ یہاں سارا ذکر آ رہا ہے حلال و حرام کا، اور اس سے پیچھے ذکر آ رہا ہے آج، یعنی یہاں پہ بھی لفظ ہے آج کافی لوگ الیوم. ٹھیک ہے جی. آگے تمہارے دین سے مایوس ہو گیا تو بس تم کافروں سے نہیں مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا. یہاں پہ شیعہ بھائی ہمارے کہتے ہیں جی یہ کیونکہ آج کا لفظ ہے نا، آج کو خاص بات ہوئی ہے، یہ پچھلی آیت میں بھی ہے. اچھا آگے چلیں، بلکہ 5ویں آیت کون سی ہے؟ 5ویں میں جب جائیں گے نا 5ویں میں پھر یہ 5ویں میں پھر آ گیا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. تو پھر اس میں اہل سنت سچے نہیں جو کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت کہتے ہیں جی یہ نازل ہوئی ہے اس موقع پہ
حجت الوداع کے موقع پہ شیعہ اور یہ- خطبہ حجت الوداع پہ ہوئی ہے شیعہ اور اس میں کلیئر یہ حلال و حرام کیا کماتے ہیں، اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں بنتا کہ غدیر خم سے. جی جی اس کا اور الیوم کا لفظ اہل تشیع دلیل دیتے ہیں کہ الیوم ہو رہا ہے کوئی خاص بات تو الیوم تو پیچھے بھی آگے دوبارہ آ رہا ہے. نہیں نہیں کوئی نہیں کہتے کہ الیوم یعنی آج کا دن وہ یعنی ہمارے ہاں دلیل نہیں ہے اس آیت سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اللہ تعالیٰ آج ہم نے تمہارے دین کو، یہ دیکھیں نا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت پر تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. اس آیت کا یعنی ما قبل اور ما بعد جو ہے یہ احکام کے بارے میں جی جی یعنی شکار وغیرہ یہ، اور یہ کیونکہ درمیان میں آ گئی ہے تو لہٰذا یہ اس آیت کا جو نزول ہے یہ احکام مکمل ہونے کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ آ رہا ہے کہ آج کیا ایسا، جی جی تو ساتھ ہی آ رہا ہے آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا. ہاں، تو کیا شک رہے گا؟ اب یہ ہے کہ آیا یہ آیات کا نزول، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ 1 سے لے کر 5 تک آیات اکٹھی نازل ہوئی ہیں یا الگ الگ نازل ہوئی ہیں؟ پہلا یہ یعنی اشکال ہے. حق تو واضح ہے جی، کٹھی آئیں. نہیں دلیل چاہیے. آتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل چاہیے. اگر کوئی دلیل لاتا ہے اکٹھی آئی ہیں اور صحیح و سند حدیث لائے، نہیں لیکن آج روایت لائے، آج کا لفظ بھی آ رہا ہے. نہیں وہ کوئی بات نہیں. اوپر بھی آج مکمل ہو گیا، دیکھیں، نیچے بھی آج مکمل ہو گیا، پھر آج دیکھیں، مکمل ہو گیا. دیکھیں ممکن ہے وہ جو آیات ہے نہیں الیوم اکملت لکم یہ کہاں نازل ہوئی؟ عرفہ میں نازل ہوئی، جی وہ ساری حجۃ الوداع میں نازل ہوئی. جو میرا ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 سے لے کر 5 تک نازل ہوئی ہے یا صرف الیوم اکملت لکم الیوم اکمل تو کیا کہتے ہیں؟ صرف یہی کہتے یہ ہیں. کہتے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلا کہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ مکمل آیت حجت الوداع پہ نازل ہوئی ہے. اس سے پہلی اور بعد والی آیتیں وہاں نازل نہیں. نہیں لیکن یہ اتفاق ہے. نہیں وہاں یہ تو سن نہیں لیں کہا کہ میری پچھلی بات. نہیں ہوئی کہ اگلی نہیں ہوئی نازل. سنیں میری بات. عدم ذکر وہ کہتے ہیں نفی کی دلیل نہیں 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 نہیں. اگر دیکھیں ذکر ہے یہ تو نہیں ہے کہ نہیں نہیں. نہیں نفی اصل تو میرے علم میں نہیں ہو سکتا، نفی بھی ہو. نہیں نہیں ابھی روایت آپ عدم نہیں نہیں. دیکھیں قرآنی آیات کا جہاں تک نزول ہوتا ہے نا وہ یعنی اسی آیت کے ساتھ ہی مربوط ہوتا ہے. وہ پہلے اگر یعنی اسی کے ساتھ نہ ہو تو مفسرین یا احادیث یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا تابعین یا ائمہ اہل بیت پوری کا ذکر کرتے ہیں. مثلا آیت وضو ہے، وضو الگ ہے، آگے یعنی تیمم یعنی ان کے احکام الگ الگ ہے. پیچھے یعنی شکار کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہاں کوئی شکار تو نہیں تھا نا. اس آیت کا یعنی مورد الگ ہے. اب پتہ چلا سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا نزول حجت الوداع پہ ہوا ہے. نہ پہلی آیت وہاں نازل ہوئی ہے نہ اس کے بعد والی نازل ہوئی. اب سنی یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام ہے یوم عرفہ. ہاں یوم عرفہ میں نازل ہوئی ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی. بس سمجھ گیا میری بات؟ صرف اس میں اختلاف ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ یہ جناب درمیان میں آ گئی ہے اس کا الگ ہے وہ الگ ہے. اس پہ سب مسلمان یعنی مسلمانوں کا اجماع ہے بالاتفاق. اب یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم مسئلہ امامت. ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کی امامت کا مسئلہ ہے کیونکہ امامت ایک اہم یعنی رکن ہے. امامت ایک ایسا رکن ہے کہ شرع فقہ اکبر، شرع مواقف جرجانی، شرع مقاصد اور اس کے بعد شرع کیا نام ہے تجرید، تمام یعنی عقائد کی مسلمہ کتب، عقائد کی یعنی علم عقیدے کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ امامت اتنی مہم ہے کہ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدَّمُوهُ عَلَى دَفْنِهِ وَعَلَى کیا نام ہے تجہیزِهِ. یعنی اتنی یعنی
لِأَنَّ صَحَابَةَ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ وَلِأَنَّ صَحَابَةَ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ۔ ممکن ہے آگے پیچھے لفظ ہو گیا، شرف اکبر کے الفاظ، شرف عقائد کی کتابوں میں، یہ کوئی حدیث یا ضعیف سنت کی نہیں ہے، عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام نے امامت کو سمجھا ہے اہم مہمات میں سے۔ اہم اور بھی مسائل ہیں، لیکن امامت ایک ایسا یعنی اہم مسئلہ ہے کہ انہوں نے حضور جیسے امام الانبیاء بنفس نفیس موجود تدفین نہیں، جسد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اس کو ترک کر دیا، یعنی ان کو ترک کر دیا۔ اتنے مہم ہمارے اسلام کی تجہیز، تکفین، وہاں بیٹھیں احترام کریں، کوئی کام چھوڑ دیں سارے، کیوں؟ حضور تشریف فرما۔ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ حضور یعنی حیات النبی، حضور زندہ ہے، آگے حیاتی مماتی کا الگ یعنی مسئلہ، لیکن شرف کا اکبر ہے۔ ملا علی قاری نے عقائد کی کتابوں میں اہم المہمات صحابہ نے یعنی قرار دیا ہے امامت کو۔ آگے پھر انہوں نے مسلم کی حدیث لکھی ہے کہ جو مر گیا اس کی گردن میں یا اس کی یعنی امام کو نہیں سمجھا اس نے، مات امیتا کر جائے، کفر کی موت ہے، جہلیت کی موت ہے، بغیر امام کی، یعنی اتنا مہم مسئلہ۔ اگر یہ آیت آپ یعنی ادھر کریں کہ مقام عرفہ پہ نازل ہوئی تو یہ تو مسئلہ یعنی رہ گیا، یعنی مہم مسئلے پہ نہیں نازل ہوئی، دین کیسے مکمل ہو گیا؟ پھر آیا صحابہ کرام نے پیغمبر کے بعد اس اہم مسئلے کو یعنی قرار دیا اور امامت کو یعنی مقدم سمجھا ہے، جبکہ حضور نے نہیں سمجھا؟ اہم المہمات اللہ نے نہیں سمجھا، رسول نے نہیں سمجھا۔ اس لیے ہمارا جو موقف ہے یہ ہے صحیح و سند روایات اصول کافی، وہی جو میں نے وہ حدیث سنائی، یہ اسی میں سے آئی ہے، اس میں بھی ہے اور باقی یعنی کتابوں میں بھی ہے، بہت ساری کتابیں۔ اہل سنت کی بتا دیں، شیعہ فی الحال چھوڑ دیں۔ اہل سنت کی جو کتاب ہے یہ میں سب سے پہلے آپ کو اس سائڈ پہ بتا۔ ہاں جی اسی کا، اچھا یہ میرے سامنے ہے جناب وہی وہ جو امام ابی حاتم، جی 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 ابن حاتم ہے، اس کے بعد جناب اس کے بعد تاریخ بغداد ہے، اس کے بعد تاریخ دمشق ابن اساکر ہے، اور سندے بھی ٹھیک، سندے بھی ٹھیک، انہوں نے تو خیر مقدمے میں بھی لکھ دیا ہے۔ اچھا جی نہیں اس میں نہیں ہے، اس میں تاریخ بغداد آپ دیکھیں، تاریخ بغداد سند بالکل ٹھیک ہے کہ شاعر ابن حوشب جو روایت کرتا ہے نا جی، وہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صام یوم سمان عشرۃ من ذی الحجہ کتب لہ صیام 60 شہرا، کہ جس بندے نے 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں یعنی 60 مہینوں کے روزوں کا یعنی ثواب جو ہے وہ لکھے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب؟ نہیں، حضرت ابو ہریرہ کا یعنی روایت۔ پھر حدیثیں وہ کہتے ہیں موقوفی کی، کیا کہتے ہیں؟ کیا ہاں جو صحابی کا بات کرتے ہیں کہ صحابی کا قول اگر کیا جاری خبر ہو نا، صحابی وہ دیکھیں کہتے نا ہیں کہ موقوف کے اوپر نہیں کر سکتے، یا ہاں، کیا ہے نا انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں نہیں واقعہ نہیں بیان کرتے، وہ ایک بشارت دے رہے ہیں نا، تو حضرت ابو ہریرہ اپنے طور پہ نہیں کہتے، اس کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہو۔ ہاں فرمان وہی سنا ہوگا نا، وہ یعنی کیا کہتے ہیں وہ حدیث کے یعنی جمرے میں آتا ہے نا، مرفوع کے حکم میں آتا ہے، وَهُوَ یوم غدیر خم، وہ 18 ذی الحجہ کیا ہے؟ یوم غدیر خم ہے۔ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجد علی بن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین، کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال من كنت مولاه فعلی مولاه، فقال عمر بن الخطاب بخن حالانکہ بخن ایک دفعہ بھی یعنی استعمال ہو سکتا ہے، یہ یعنی تاکید کے لیے کر رہے ہیں، مبارک یعنی خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ لَكَ يَبْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ بالکل سند یعنی حسن درجے کی سند،
یہ سنی ہے منابع سے. اس کو اس سنی کے کہتے ہیں بعد ویسے دیکھیں آپ کہتے سنت سے جو مکالمہ اس کو رد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھیں ماننا نہ ماننا الگ بات نہیں ہے. علمی طور پہ کہہ رہا ہوں ایسے یعنی- میرے جیسا جہل بدل کہہ سکتے ہیں دیکھیں- میں نہیں مانتا دیکھیں، لیکن مان- یعنی راویوں کے اوپر جرا کوئی متن پہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ وہ میرے پاس یعنی ان کی کتاب پڑھی ہے ظہیر کی، وہ جو کیا نام ہے غلام کو ظہیر احمد پوری، وہ جو وہ انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں جی میں علم حدیث میں یعنی- تو بہت نہ اس کے مغالطے ایسے ہیں. کسی راوی کی جناب توثیق کر دیتا ہے وہیں اس کی یعنی وہ کیا ہے تضعیف کر دیتا ہے. بہت ساری شواہد میرے پاس موجود ہے اس پر یعنی الگ ایک لیکچر ہوگا کہ اس کے یعنی جو اس نے چلاکیاں کی ہیں، جو اس نے وہاں خیانتیں کی ہیں، بددیانتی کا یعنی ارتکاب کیا ہے بالکل روز روشن کی طرح، صرف یعنی تعصب کی وجہ سے کہ صرف یعنی ایک آپ دیکھیں وہ روایت ہے جی کہ عبادہ بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے انما ولیکم جی، اس کو مانتا ہے وہ بھی یعنی مرسل ہے، لیکن انما ولیکم اللہ ہو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت اگر مولا علی کی شان میں حسن درجے کی روایت موجود ہے، سند صحیح ہے جس کو حافظ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہے، اس کو نہیں مانتا. اچھا اسی طرح کہ سنت کی ایک اور بھی کہی جاتی ہے کہ جس کا میں مولا کسی اور صحابی کو بھی کہا ہوا ہے، وہ کون تھے میرے ذہن سے نام نکل گیا نہیں وہ کہ ہمارا زید ہمارا مولا کون؟ وہ دیکھیں اور انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے. وہ دیکھیں وہ مولا یعنی اور معنی میں، یہ یعنی کس معنی ہے من کون تو جس کا میں مولا ہوں، یعنی اگر وہ صحابی حضور کے معنی میں جس طرح حضور مولا ہے اس طرح مولا ہے، اچھا ثابت کرو. وہاں مولا اور ہے، کسی کو مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں جی، صحابی کو مولا کہا ہے لہذا وہاں بھی مولا. حضور فرماتے ہیں پھر جو آگے ہے الستو اولا، کیا میں تمہاری جانوں پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ النبی اولا من انفسہ جی من کیا ہے النبی اولا جی من المومنین بالمومنین من انفسہ، یعنی سورہ احزاب میں ہے. اچھا لمحہ یہ ہو گیا. اچھا بہرحال یہ ختم ہو گیا. ہاں جی یہ ہے حوالہ جی تاریخ دمشق ابن عساکر میں بھی ہے. اچھا اور وہ بعد میں پھر ویڈیو میں ڈال دیجیے گا نا، حوالہ جات سارے آپ ایک دفعہ دوبارہ سے نا آخر میں ڈال دیجیے گا تاکہ اور اس کی بھی یعنی چیک کریں گے نا سند جو ہے نا وہ دیکھ لیں. حسن درجے کی سند ہے اس کی بھی، اور یہ ہے 42ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی ان کے سکین جو ڈالے گا 233 لازمی سکین ڈالیے گا 234. اور کوشش کیجیے گا کہ سکین جو ہے نا پڑھے جانے والے ہوں نا، کہ پڑھے جا سکیں تاکہ وہ ان کو ذرا سہولت ہو جائے نا جو چیکنگ کریں گے.